نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چوتھا دور ظلم و جبر کی حکمرانی کا نظام۔ خلافت عثمانیہ کے بعد ظالم و جابر حکومتیں قائم ہوئے۔ اس دور میں حکومتوں کا قیام اسلحہ، بارود اور زور زبردستی کی بنیاد پر ہوا، اور وہ انسانیت کے لیے سب سے مشکل اور کٹھن دور تھا۔ اس دور میں حکومتوں کے قوانین کا اصل مرجع و ماخذ فرانس، برطانیہ، امریکہ اور روس رہا۔ جتنے قوانین وہاں نافذ تھے وہی سب کے سب قطع و برید کے ساتھ اسلامی ممالک میں بھی لاگو ہوئے۔ یہود و نصارہ کے نقش ساز کارندوں سائنس و بیکوں نے عالم عرب کو تقسیم کیا، امت مسلمہ کو کمزور کر کے طویل عرصے تک ان ممالک کو غلام بنائے رکھا، اور اب تک ایسے قوانین ان پر مسلط ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی سند نہیں دی۔ بہرحال موجودہ حکومت جبر اور زور زبردستی پر قائم ہے۔ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ ہم ظلم و جبر کے ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں دور دور تک انصاف کا نام و نشان نہیں ہے۔ البتہ ظلم و جبر پر قائم ان ریاستوں کے ساتھ طرز عمل میں امت کا اختلاف، ہر جماعت ان کے ساتھ اپنے اپنے منہج کے مطابق طرز عمل ہے۔ بڑی جماعتوں میں اخوان المسلمین، تبلیغی جماعت اور مجاہدین سب کے سب ان حکومتوں کو ملوک کی جواب رسد ہی تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ میں شیخ زندانی، شیخ مقبل، تبلیغ جماعت کے اکابرین اور شیخ اسامہ کے معتمد دوستوں سے ملا ہوں، وہ سب اس پر متفق ہیں۔ سوال: کیا ہم ملک عاز یعنی کاٹ کھانے والے بچاہت کے دور میں ہیں؟ جواب: نہیں، کیونکہ ملک عاز اور خلافت راشدہ میں صرف شرعیت کے ہونے نہ ہونے کا فرق تھا، ورنہ دونوں کا نظام حکومت ایک تھا، یعنی قرآن و سنت کا قانون، اور وہ خلافت بنو امیہ، عباسیہ اور خلافت عثمانیہ کا دور تھا، کیونکہ ان کے ہاں طرز حکومت موروثی تھا، شرعی نہیں تھا، اور ہمارا یہ دور تو خلاف شریعت قوانین کے نفاذ کا دور ہے، جہاں جمہوریت، اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام حکومت رائج ہے۔ نظام حکومت یورپ، امریکہ اور روس سے آیا ہے، اور اس اعتبار سے موجودہ دور حکومت جابرانہ طرز حکمرانی یا آگ و اسلحہ کے زور پر قائم جبر و تشدد کی حکمرانی ہے۔ جبری دور سے نکلنے کے لیے موجودہ بڑی جماعتوں کے خیالات۔ اس دور حکومت سے نکلنے کے طریقے کے بارے میں سلفی حضرات کا موقف یہ ہے کہ اس کے لیے علم شرعی کا حصول ضروری ہے، کہ جب سب لوگ علم حاصل کریں گے اس کے بعد خلافت قائم ہوگی۔ کس طرح قائم ہوگی اس کا ان کے پاس کوئی حل نہیں۔ اخوان المسلمین انتخابات کے ذریعے حکومتی عہدوں تک پہنچنے کو خلافت قائم کرنے کے ذریعے سمجھتے ہیں، مگر مصر میں مرسی، تیونس میں غنوشی، لیبیا اور پھر یمن میں ان کا حشر کیا ہوا۔ ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ یہ لوگ حکومتی ایوانوں تک پہنچ